السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری اشرہ چل رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ہے نیو ویژن اسکول کے ڈائریکٹر حضرت مولانا ڈاکٹر طلحہ ندوی صاحب۔ حضرت، سب سے پہلا سوال ہے، اعتکاف کی اصل کیا ہے؟ اعتکاف کیا چاہتا ہے اور اعتکاف کیوں کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ الذی ہدانا للاسلام ورزقنا اتباع خیر الانام محمد علیہ الف تحیۃ وسلام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اعتکاف محبت کا اظہار ہے۔ اعتکاف اللہ سے تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ اعتکاف کو علماء کرام نے سنت مؤکدہ کہا ہے، اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس کے بعد ہمیشہ اعتکاف کیا، جب تک زندہ رہے ہر سال آخری عشرے میں اعتکاف کیا۔ ایک سال کا اعتکاف چھوٹ گیا تھا تو اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس کے بعد والے رمضان میں 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ اعتکاف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں اعتکاف اس ٹھہرنے کو کہتے ہیں جو سب کچھ چھوڑ کے مسجد میں ٹھہرا جائے اور مسجد کا کونا اختیار کر لیا جائے اور دنیا سے کٹ کر اللہ سے محبت اور لو لگانے کے لیے اللہ کے لیے 10 دن اپنے آپ کو خالص کر لیا جائے، کسی سے اس درمیان تعلق نہ ہو، صرف اللہ سے تعلق ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ماں عائشہ کہتی ہیں کہ بالکل اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، لنگی مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ بالکل کمر کسنے کی جو ہمارے یہاں اصطلاح یہ پروورب ہے، ضرب المثل ہے کہ بھائی آدمی کمر کس لیا، اس کام کو کرنے کا عزم کر لیا، تو عزم کر لیا کرتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو خالص کر لیں گے، دنیا والوں سے بے تعلق ہو کر کے اللہ سے تعلق جوڑنا۔ تو اعتکاف آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اور روزے کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور 20 رمضان کے مغرب سے پہلے آپ کو روزے کے ساتھ مسجد میں داخل ہو جانا ہے اور اعتکاف کی نیت کر لینی ہے سورج ڈوبنے سے پہلے۔ اور اعتکاف آخری عشرے کو کہتے ہیں، سب سے اہم عشرہ آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کیا کرتے تھے، اور علماء میں بھی اور حدیثوں کے بھی اشارے ملتے ہیں کہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر کا ہونا یقینی طور پہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن زیادہ امکان ہوتا ہے، اور اس کی طاق شبیں لوگوں نے کہی ہے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب اس میں۔ لیکن حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 22ویں شب، 24ویں شب، 26ویں، 28ویں اور 30ویں شب کو بھی ہو سکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آخری عشرے میں کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قرآن نے خود سوال کیا اور خود جواب کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہا کہ میں نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ ایک پھر سوال کیا اللہ نے، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
تم کیا جانتے ہو لیلۃ القدر کے بارے میں؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ پھر اللہ خود جواب دیتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف الشہر. لیلۃ القدر جو ہے 1000 سال سے بھی زیادہ، 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے. 1000 مہینے، جس نے اگر اس رات میں ایک رات عبادت کر لی اور اسے لیلۃ القدر مل گئی، گویا کہ وہ 1000 مہینے ان اسٹاپ، بغیر رکے ہوئے ریگولر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، جس کو سال میں ہم کنورٹ کرتے ہیں تو 84 سال 4 مہینے کم و بیش ہوتے ہیں. 84 سال تو ہماری عمر بھی نہیں ہوتی. تو ہر مسلمان کو اس رات کی تلاش کرنی چاہیے. تو اللہ کے نبی اس لیے بیٹھ جایا کرتے تھے آخری عشرے میں کہ یہ اس لیلۃ القدر کی تلاش میں رات گزرے اور یہ میسر ہو جائے، تاکہ پورے 84 سال تک عبادت کرنے کا ثواب ملے. تو لیلۃ القدر، یہ اعتکاف میں اس کام کو کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ مسجد ہی میں رہنا ہے، مسجد ہی میں سونا ہے، مسجد ہی میں کھانا پینا اور روزہ رکھ کر کے وہیں ٹھہرنا ہے. تو وہاں پر جب دنیا سے ہم کٹ چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے رات بھر جاگیے، دن میں آرام کیجئے اور اللہ کی عبادت میں لگے رہیے. تو یہ ایک اسی لیے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے. اس کی اصل یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے اور اس کی حقیقت یہی ہے، اور اسی لیے مسلمانوں کو اعتکاف کرنا چاہیے. ہر مسجد میں اعتکاف، ایک آدمی کا بھی اعتکاف میں ہونا ضروری ہے. علماء نے لکھا ہے اگر مسلم آبادی ہے، اگر وہاں کوئی اس مسجد میں اگر ایک آدمی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو پورا گاؤں، پوری بستی، پورا محلہ گناہگار ہوگا. اس لیے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے یہ کہ لوگ ایک آدمی بھی کم سے کم اعتکاف پوری آبادی میں بیٹھے اعتکاف میں. اور اس مہینے میں حرم میں لوگ اعتکاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عمرہ اسی مہینے میں کرتے ہیں، اور تاکہ حرمین شریفین میں سے کسی میں سے یا تو مسجد النبی یا بیت اللہ میں اعتکاف کرنے کا ان کو موقع ملے. اس ناچیز کو 2 مرتبہ بیت اللہ میں اعتکاف کرنے کا موقع ملا ہے. ایک مرتبہ میں 2011 میں اعتکاف کیا تھا، ایک مرتبہ 2019 میں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پھر توفیق عطا فرمائے، ایک آدھ اعتکاف اور اس سے بھی زیادہ وہاں کے نصیب ہو جائے. تو اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں سے کٹ کر اللہ سے محبت پیدا کرنا. حضور ابھی آپ بتا رہے تھے کہ اعتکاف میں روزے کی حالت میں مسجد میں جانا ہے. ہاں تو زیادہ تر دیکھتے ہیں، جہاں تک میرا سوچ ہے یا ہم نے وہاں پہنچ پا رہے ہیں، زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ ضعیف بیٹھتے ہیں. ہاں تو وہ روزہ اگر نہیں رکھے تب حضور نہیں، تو اعتکاف وہ سنت اعتکاف ادا نہیں ہوگا، روزہ کے ساتھ ہی اعتکاف ادا ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے. نہیں تو وہ بوڑھے روزہ رکھتے ہیں، ضعیف لوگ روزہ رکھتے ہیں. ابھی آپ مکہ مسجد میں آپ نے نماز پڑھی، الحمدللہ 30 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اس میں سے 28-27 نوجوان بیٹھے ہیں، 2-3 بوڑھے بیٹھے ہیں. اب تو نوجوان بہت تیزی سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور بوڑھے بھی جو رکھتے ہیں وہاں اعتکاف کرتے ہیں وہ روزہ کے ساتھ رکھتے ہیں. روزہ کے ساتھ ہی اعتکاف کرتے ہیں، بغیر روزہ کے اعتکاف کوئی نہیں کرتا. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس رمضان المبارک کا پورا ثواب عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کے جتنے ایام بچ گئے ہیں، اب ہمارے سے 22 روزہ رخصت ہونے کو ہے، اب ہمارے سامنے 7 یا 8 روزہ بچا ہوا ہے. میں آپ کے چینل کے مادھیم سے تمام مسلمانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے لیے آپ اللہ کی طرف یکسو ہو جائیں. دیکھتا ہوں کہ آخری عشرے میں عام طور پر مسجدوں میں نمازی بھی کم ہو جاتے ہیں، اور یہ بھیڑ جا کر کے مین روڈ اور بازاروں میں نظر آتی ہے. آپ ضرور خریداری کریں، عید کے کوئی ممانعت نہیں ہے، خوشی منانے کا حکم ہے،
कुलू वशरबू हनीअम बिमा कानू तामलून, जन्नतियों की सिफत बताई गई है कि आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं, ईद में अच्छी तरह खुशी बनाएं, लेकिन उसके लिए रमजानुल मुबारक के मोहतरम औकात को कुर्बान नहीं करना चाहिए। खुसूसन रात का वक्त तो अल्लाह को दे दिया जाए। माँ बहनें भी और मर्द भी रात का एक लम्हा भी बर्बाद ना करें। और बाद 7 दिन जो रह गए हैं, 7 दिन या 8 दिन, हम लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर जागेंगे और इबादत करेंगे, तिलावत में, नमाज में, तहज्जुद में अपने औकात गुजारेंगे। अल्लाह हम सबों को अमल करने की